الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک سلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، عزت کا رزق عطا فرمائے، کسی کا قرض دار اور محتاج نہ فرمائے، اپنے در سے غنی عطا فرمائے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہاں منعقد کیا گیا، اس میں آپ کی اور ہماری شرکت اور حاضری اللہ رب العزت اسے باعث خیر و برکت بنائے، اور اس عید کے صدقے میں اللہ رب العزت دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ مجھ سے قبل کئی تقریریں آپ سن چکے ہیں اور نعت و منقبت بھی ہو چکی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہو چکی ہے، اور اب یہ مجلس بھی تقریباً اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اور ہمارے درمیان حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد ارسلان رضا خان صاحب، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شہزادہ ریحان ملت، بانی و سربراہ اعلیٰ رضوی دارالافتاء، مرکز اہل سنت و آستانہ عالیہ رضویہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف تشریف فرما ہے۔ انتہائی سادگی کے ساتھ آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں حضرت کو جلوہ فرما۔ ان کی یہ سادہ طبیعت، سادہ مزاجی اور یہ سادگی اور یہ عاجزی یقیناً علم، عمل اور اخلاق کی وجہ سے ہے۔ ان کا علم بھی بلند ہے، عمل بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اچھا ہے، اور اخلاق بھی الحمدللہ بہت بلند ہے۔ اور یقیناً آج ہمارے درمیان حضرت جس روحانیت کے ساتھ اور علمیت کے ساتھ موجود ہیں، ان قریب حضرت کے ملفوظات گرامی میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں ان کی رگوں میں خون رضا ہے، وہیں فکر رضا بھی ہے اور عشق رضا بھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے عقیدے میں بھی، ان کے عمل میں بھی، ان کے اخلاق میں بھی، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری میں بھی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ، حضور صدر الشریعہ، حضور تاج الشریعہ علیہم الرحمۃ والرضوان
سے جو فیوزات علمیہ روحانیہ حاصل ہوئے ہیں، الحمدللہ اس کا کمال اور اس حضرت کے اندر ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ چھٹے نمبر پر آپ نور کو لے لیجئے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی: نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت، فضل اور نور۔ اسلام، قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام نصیحت بھی، شفا بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، فضل بھی، نور بھی۔ قرآن نصیحت بھی، شفا بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، فضل بھی، نور بھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت بھی، شفا بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، فضل بھی اور نور بھی۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لکھ کر دے وائٹ پیپر پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ یہ 6 صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہیں، لکھ کر کے دے کوئی وائٹ پیپر پہ۔ اور 7ویں چیز نعمت، اسلام، قرآن، جناب محمد الرسول اللہ، یہ سب نعمت۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمی و نعمت کبری۔ اسلام، قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہمارے ظاہر کے لیے اور شفا ہمارے باطن کے لیے۔ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو نکھارنے کے لیے، تطہیر ظاہر کے لیے اور تطہیر باطن کے لیے تشریف لائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ۔ تزکیہ اور تعلیم، تعلیم، نصیحت، تزکیہ، شفا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ظاہر کو بھی نکھارنے کے لیے تشریف لائے اور ہمارے باطن کو نکھارنے کے لیے بھی تشریف لائے۔ آپ دیکھیں گے انسانی زندگی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم اور روح۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ جسم نظر آ رہا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ جسم ظاہر ہے، روح باطن ہے۔ جسم نظر آ رہا ہے مگر روح نظر۔ تو انسانی زندگی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ ایمانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ اور عمل۔ جو حیثیت انسانی زندگی میں روح کی ہے، وہی حیثیت ایمانی زندگی میں عقیدے کی ہے۔ عقیدہ روح ہے۔ عقیدہ جس طرح جسم سے روح نکلنے کے بعد انسانی زندگی ختم، اسی طرح اگر عمل سے عقیدے کی روح نکل جائے تو عمل کی زندگی ختم۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کیا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے سورہ رحمان کے ترجمے میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب دیکھیں خلق الانسان کا ترجمہ کیا کیا؟ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ مگر افسوس اور حیرت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں لوگوں کو جسموں کا بیمار ہونا تو نظر آتا ہے،
مگر ایمانی زندگی میں ان کو روحوں کا بیمار ہونا نظر نہیں آتا۔ جسم بیمار ہو جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، ایک سے ایک اچھے ڈاکٹر اور معالج اور طبیب کے پاس جاتے ہیں اپنے جسموں کا علاج کرانے کے لیے، لیکن روح کب بیمار ہو رہی ہے، کتنی بیمار ہو رہی ہے، کس طبیب کے پاس جانا ہے، کس معالج کے پاس جانا ہے، کس حکیم کے پاس جانا ہے، انہیں نظر نہیں آتا۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، روح بیمار ہوگی تو مدینے کے شفا خانے سے دوا لانا پڑے گی، اللہ سبحان اللہ۔ مدینے کے شفا خانے سے۔ عرب کے اندر عرب کے اندر بیمار جسم نہیں تھے، جسم تو اتنے توانا اور تندرست تھے کہ 90 اور 100 کی عمر میں بھی 20 اور 30 سال کے جوان کو پچھاڑنے کے لیے تیار تھے، مگر روحیں اتنی بیمار تھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے اوندھے پڑے تھے، اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے روحیں اتنی بیمار تھی کہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے اوندھے منہ پڑے تھے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیمار دلوں کی شفا بن کر، بیمار روحوں کی شفا بن کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موعظت و نصیحت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے اسی آیت نمبر 57 کے آگے 57 سورہ یونس کی جو آیت میں نے پڑھی، اسی کے آگے اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرمائیے، آپ فرمائیے، آپ اس سے صحابہ سے، اپنے جانثاروں سے، اہل ایمان سے، لوگوں سے فرمائیے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اور چاہیے کہ صرف اسی پر خوشی منائیں، خوش ہو، اسی پر خوشی کریں، اور یہ خوش ہونا، یہ خوشی کرنا، یہ خوشی منانا اس سب دھن دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ بہت سنجیدگی سے اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے، صرف 2 آیتوں کی طرف اشارہ کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور لوگوں کا بوجھ اتارنے کے لیے، اور جن قید و بند اور جکڑ بندیوں میں وہ تھے ان سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ ہم نے زبور میں لکھ دیا، تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا، تذکیر و نصیحت کے بعد کیا لکھ دیا کہ اس روئے زمین کا وارث، اس روئے زمین کے وارث، اس زمین کے وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اور اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دیا، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیج دیا۔
سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جو رسول نبی جو اتباع کرتے ہیں اور جو اتباع کریں گے رسول کی نبی کی جن کی شان کیا ہے اس رسول کی جن کی شان ہے غیب کی خبریں دینا، جن کی شان ہے غیب کی خبریں دینا، جن کی شان ہے بے پڑھا ہونا. کوئی استاد نہیں ہے، کسی نے پڑھایا نہیں ہے، کسی نے بے پڑھے. اللہ حضرت نے ترجمہ بھی یہی کیا ہے، بے پڑھے، یعنی کوئی پڑھانے والا نہیں ہے اور پڑھائے گا کون؟ ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ. امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ اقرا وربک الاکرم نہیں. اب میں اس آیت کی طرف جاؤں گا تو بہت گفتگو طویل ہو جائے گی، لیکن میں اس آیت کی طرف نہیں جاؤں گا جس کی طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اشارہ کیا اور بہت عمدہ اشارہ کیا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے. اور چونکہ جو ہے وہ کسی سے پڑھا ہوا نہ ہونا اور دنیا میں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، ٹھیک ہے، اور کسی نے حضور کو پڑھایا نہیں، کسی نے حضور کو لکھنا نہیں سکھایا، اس میں اور ان پڑھ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نباشت، جہالت جیسی چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی طرف منسوب کرنا، تو یہ سب چیز جو کہا جاتا ہے کہ وہ معاذ اللہ رب العالمین، تحریروں میں لکھا گیا ہے کہ ان پڑھ ہیں، جاہل جیسے لفظ استعمال کیے گئے معاذ اللہ رب العالمین. حیرت ہوتی ہے یہی لٹریچر تو غیروں کے ہاتھ لگتا ہے، یہی لٹریچر تو غیروں کے ہاتھ لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اسی لٹریچر کو پڑھ کے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک مرتبہ جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، دوسری مرتبہ کہا پڑھیے، تیسری مرتبہ کہا پڑھیے، تینوں مرتبہ فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنے والا نہیں. کئی ترجمے کیے گئے. یہاں پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ان پڑھ ہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ تینوں بار بھیچا دبایا اور کہا کہ پڑھیے، لیکن انتظار کس بات کا تھا؟ انتظار اس بات کا تھا کہ جبریل کہیں بھی تو اقرا ورب اقرا بسم ربک الذی، پڑھی اپنے رب کے نام سے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد حضور ارسلان ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. فوراً متوجہ ہوئے اللہ کے رسول، یہ تو بات اسی کی چل رہی ہے جس کی عبادت میں مستغرق ہوں اور میں مصروف ہوں، مشغول ہوں. فوراً توجہ فرمائیے. اتنی دیر میں پڑھنا آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جبریل نے کچھ پڑھایا بھی تو نہیں ہے، جبریل نے کچھ پڑھایا بھی تو نہیں ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آپ کا رب آپ کو پڑھانا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ کا معلم ہے، آپ کا رب آپ کا معلم ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور توجہ چاہوں گا، رب کہا گیا، اقرا بسم اللہ نہیں کہا گیا. اقرا بسم ربک کہنے میں آپ دیکھیے مکے کے ماحول پر نظر رکھیے، خانہ کعبہ کو جو بتوں سے آلودہ کر رکھا تھا اس کو دیکھیے، وہاں کی بت پرستی کو دیکھیے. میں نے آپ سے ابتدا اور آغاز میں کہا تھا کہ ان کی روحیں اتنی بیمار تھیں کہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ کے آگے اوندے منہ پڑے تھے اور انہی کو رب مان لیا تھا، انہی کو رب بنائے رکھا تھا، انہی کو اربابا من دون اللہ
اللہ کے سوا انہی کو رب بنائے بیٹھے تھے، اس لیے پہلی وحی بھی ساتھ آئی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ظاہر سی بات ہے اس آیت میں رب کا تعارف کرانا مقصود ہے قوم کو، امت کو۔ کون رب؟ کون رب؟ اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کون رب؟ الذی خلق، جو خالق ہے، مخلوق نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو خالق ہے، مخلوق نہیں۔ تم مخلوق کے آگے گرے پڑے ہو، تمہیں پڑھنا ہے رب کے نام سے، تمہیں جھکنا ہے اس رب کے سامنے جو تمہارا خالق ہے، تمہارے ہاتھوں کا تراشیدہ نہیں، تمہارے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، وہ تمہارا خالق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلق، اور یہ نہیں کہا گیا کہ کسے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ الذی خلق، مفعول کو ہضم کر دیا، مفعول کو حذف کر دیا افادہ تعمیم کے لیے۔ حضرت جانتے ہیں بالکل، بہت توجہ کے ساتھ حضرت فرما دیں گے، تو افادہ تعمیم کے لیے وہاں پر حذف کر دیا گیا الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کسے پیدا کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ زمین کا ذکر کیا گیا، آسمان کا ذکر کیا گیا، چاند سورج ستارے کا ذکر کیا ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تمہیں سے آغاز کر دیا، خلق الانسان، تم پوچھ رہے ہو تمہیں کو پیدا کیا ہے، سبحان اللہ پوچھ سبحان کیا رہے ہو کہ کس کو پیدا کیا ہے؟ ارے تمہیں ہی پیدا کیا ہے۔ جب تمہیں پیدا کیا ہے تو اپنے خالق کو پہچانو۔ یہ جو رسول میں نے بھیجا ہے یہ خالق کی معرفت کرانے کے لیے آئے ہیں، یہ خالق تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ آئے، حبیب کبریا آئے، بشارت اور بصیرت کے لیے بن کر دیا آئے، دعائے ابراہیمی اور نوید حضرت عیسیٰ وہی آئے، وہی آئے، وہی ہے باخدا آئے، تڑپتے چیختے اور بلبلاتے بے سہاروں کی وہی بن کر دوا آئے، وہی بن کر دعا آئے۔ سبحان اللہ سبحان، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الذي خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم۔ پہلی وہی علم کے ساتھ آ رہی ہے، اور یہ عقل کے اندھے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم نہیں ہے، دیوار پیچھے۔ پہلی وہی علم کے ساتھ آئی ہے، پہلی وہی علم کے ساتھ آئی ہے، پہلی وہی علم کے ساتھ آئی ہے، اور یہ کہہ کر کے بھیجا گیا ہے کہ یہ تمہیں تعلیم دیں گے اور یہ تمہارے قلوب کو منور و مجلہ کر دیں گے۔ یہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیں گے، یہ تمہیں تمہارے خالق کا پتہ دیں گے جس کے آگے تمہیں جھکنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے، تاکہ وہ مجھے پہچانے، تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رب سے ملانے آئے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں رسول انہی کا مجزہ سنانے آئے ہیں۔ یہ حق کے بندوں کو حق سے، یہ حق کے بندوں کو حق سے، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں۔ سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں، اس کے اندر حسن و کمال دیکھا جاتا ہے، اس کا جود و نوال دیکھا جاتا ہے، اس کا فضل و کمال دیکھا جاتا ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس شان کے ساتھ بھیجا کہ نہ حسن و جمال میں کوئی ان جیسا، نہ جود و نوال میں کوئی ان جیسا، نہ فضل و کمال میں کوئی ان جیسا۔ اسی لیے تو جبریل نے کیا کہا، قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار مثل محمد، میں نے مشرق و مغرب سبھی چھان ڈالے مگر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں پایا۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ سن رہے ہیں یہ ساری باتیں، صحابہ کو پتہ چل رہی ہیں۔ دربار رسالت کے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت، جن کے لیے اللہ کے رسول مسجد نبوی میں لگاتے اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے نعت رسول کہتے، اللہ کے رسول کا دفاع کرتے، اللہ کے رسول کی تعریف کرتے، نعت پڑھتے، اور اللہ کے رسول دعا فرماتے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ وہ حسان بن ثابت دربار رسالت کے شاعر خاص کیا کہتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
حسان کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری آنکھ نے نبی جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. کیا رہے ہو کہ تمہاری آنکھ نے حسین و جمیل نہیں دیکھا؟ فوراً توجہ ہوتی ہے، خیال آتا ہے حسان کیا کہہ رہے ہو کہ میری آنکھ نے نبی جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. وہ اجمل من کا لم تلد النساء. حسان تمہاری آنکھ دیکھتی ہی کیسی جب کسی ماں نے ان جیسا جنا ہی نہیں، واہ واہ سبحان ان اللہ جیسا سبحان جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. گویا لفظ پہلے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے. گویا جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. حسن و جمال بھی، جود و نوال بھی، فضل و کمال بھی. امام عشق و محبت، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا آقا تجھے یک نے یک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. اور کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. کہاں ڈھونڈنے پھر رہے ہیں، اپنے جیسا کہتے پھر رہے ہیں، اپنا جیسا کہتے پھر رہے ہیں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل عطا فرمائے. تو میں یہاں پر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا. اللہ کے رسول رحمت بن کر کے تشریف لائے اور بوجھ اتارنے کے لیے تشریف لائے. شان کیا بیان کی گئی ہے؟ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی کتابوں میں نبی کی شان بیان کی گئی ہے. ان کی شان بیان کی گئی ہے. وہ نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے، طیبات کو حلال کریں گے اور خبائث کو حرام کریں گے، گندی چیزوں کو حرام کریں گے، پاک چیزوں کو حلال کریں گے. امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن دارمی کے اندر ایک حدیث روایت کرتے ہیں 5 نمبر پر حضرت کعب کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں نجدہ مکتوبا، ہم نے خود لکھا ہوا پایا ہے. بہت کوشش کی مٹانے کی، توریت سے انجیل سے کھرچ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اور اوصاف کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ خود اپنی آنکھ سے دیکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے، خود لکھا ہوا دیکھا ہے. اور علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مرادآبادی صدر الافاضل فخر الاماثل علیہ رحمت و رضوان نے تو اسی سورہ نساء کی آیت کے تحت بہت سارے حوالے بھی دیے ہیں کہ جو لکھا ہوا پایا گیا اور شانیں بیان کی گئی ہیں پچھلی کتاب کے اندر. یعنی جو محرف انجیل ہے جس میں تحریف کر دی گئی، اور ان نسخہ تو موجود نہیں ہے، اس کے باوجود محرف میں بھی وہ پا نہیں پائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے، پھر بھی رہ گئی اور شان بیان ہوئی. امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن دارمی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اس کو ذکر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے بہت گفتگو کروں، لیکن میری گفتگو سے زیادہ قیمتی گفتگو حضرت کی ہے، اور حضرت کے ملفوظات گرامی ہیں جو آپ کے کان میں پڑیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، اور مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے بھی الحمدللہ کام آئیں گے. امام دارمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا وصال امام بخاری کے وصال سے 1 سال پہلے ہوا. امام بخاری 256 ہجری میں وصال ہوا، امام دارمی کا 255 ہجری میں وصال ہوا. سنن دارمی کے نام سے کتاب لکھی
اور اس کا جو مقدمہ لکھا، جو اس کا آغاز کیا کتاب کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شان اور بیان اوصاف سے کیا۔ حضرت کعب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ہم نے لکھا ہوا پایا، محمد الرسول اللہ لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی کہ وہ سخت مزاج اور ترش رو نہیں ہوں گے، وہ بازاروں میں چیختے چلاتے پھرنے والے، شور شرابہ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیں گے، وہ عفو درگزر سے کام لیں گے، وہ معافی سے کام لیں گے۔ اور کیسے لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے معافی کے لیے، آپ دیکھیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مل جائیں تو بخشنا نہیں ان کو، لیکن جب بارگاہ رسالت میں آ کر کے کھڑے ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولٌ۔ عفو درگزر تو اس دربار کی شان ہے، دربار رسالت کی شان ہے عفو درگزر کرنا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول نے مسکرا کر کے دیکھا، ٹھیک ہے، اور جب ان کی لکھی ہوئی نعت سنی اور وہ سناتے چلے گئے اور یہاں پر پہنچے، ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول۔ بے شک اللہ کے رسول ایک نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ اللہ کی چمکتی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اچھال کر کے ان کے گلے میں ڈالی۔ اسی قصیدے کا نام ہے اصل قصیدہ بردہ۔ یہ جاگتے میں چادر ملی تھی اور امام بوصیری کو حالت نوم میں، یعنی نیند کی حالت میں، جب بعد میں جاگے بیدار ہوئے تو وہ چادر رکھی ہوئی تھی، اور اس کا نام بھی قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور مختلف حدیثوں میں یہ بھی ہے، وَلَنْ أَقْبِضَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِلَّةَ الْمُتَعَوِّجَةَ بِأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عبداللہ ورسولہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس نہیں ملاؤں گا جب تک کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی قوم کو، ٹیڑھی قوم کو سیدھا کر کے اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ یہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بعد تشریف لے کر کے گئے، اور امت کی شان کیا ہے؟ امت کی شان یہ ہے، اسی حضرت کعب کی حدیث میں ہے، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور ان کی امت سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی۔ یکبرون اللہ عز وجل کل نجد ویحمدونہ فی کل منزلہ، ہر مقام پر، ہر منزلت پر اللہ کی تکبیر کرنے والی اور اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی۔ ویتعذرون علی انصافہم، اس کا کپڑا جو ہوگا وہ نصف پنڈلی تک ہوگا، یعنی ٹخنے سے اوپر رکھیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کا لباس کبھی بھی تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں ہوگا، جیسا کہ امام عشق محبت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لباس کا اصول بیان فرمایا ہے کہ کبھی بھی تکبر کی وجہ سے ان کا لباس ان کے ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا۔ وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، اپنے اعضائے وضو کو چمکا کر کے رکھیں گے۔ صفهم فی القتال وصفهم فی الصلاة سوا، جس طرح جنگوں میں صف آرا نظر آتے ہیں اسی طرح نمازوں میں صف وسطی نظر آئیں گے، صف نمازوں میں اور ان کی صف جنگوں میں ایک جیسی ہوں گی۔ لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَبِيٌّ كَدَبِيِّ النَّحْلِ، رات کے سناٹے میں جس وقت لوگ ٹن ہو کر، دھت ہو کر، مدہوش ہو کر سروں پر پڑے ہوں گے، نیند لے رہے ہوں گے، اس وقت وہ ذکر الہی میں مشغول ہوں گے اور آواز ایسے آ رہی ہوگی گویا کوئی شہد کی مکھی کا چھتا گزر گیا۔
جیسے اللہ کا ذکر کریں گے، شان بیان ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے نبی کی شان اور پھر نبی کے صدقے میں آپ کی کیا شان ہونا چاہیے اور کیا شان آپ کو ملی ہے۔ اپنی شان بناؤ، مومنانہ شان کے ساتھ زندہ رہو، منافقانہ پہچان کے ساتھ نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے آئینہ ہونے کا؟ مختصر سے جملہ ہے، اللہ کے رسول کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، جامع کلمات عطا کیے گئے، الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معنی کا سمندر ہوتا ہے، پہلے نہ پیدا کنار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے مومن مومن کا آئینہ ہے؟ آئینے کا کیا مطلب ہے؟ آئینے کی ایک خصوصیت ہے، جو بھی اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ یعنی اس کی ایک شان ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ سورہ توبہ میں یہ شان بیان کی گئی ہے مومن کی، کہ مومن مرد مومن مردوں کے اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی کیا ہیں؟ دوست ہیں، ولی ہیں، ناصر ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ کو گشادہ نہیں کرتے۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ سورۃ الماعون پڑھیے، معون استعمال کی معمولی چیز ہے، پہلے والی سورت چیزیں ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے منافق کی حالت یہ ہے کہ اتنی مدد کا بھی روادار نہیں ہوتا، اتنی بھی مدد کرنے کے لیے کسی کی تیار نہیں ہوتا کہ کسی کو نمک ہی دے دے یا چمچ ہی دے دے، کمزور ہی دے دے۔ منافق اور مومن کے لیے کیا فرمایا؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ناصر ہیں، حامی ہیں، مددگار ہیں، ہمیشہ بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنا ہاتھ کشادہ رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کا رکوع نمبر 2 آپ پڑھیے، 10 صفتیں مردوں کی، 10 صفتیں عورتوں کی بیان کی ہے۔ اس میں کیا بیان کیا ہے؟ کہ متصدقین، متصدقات، صدقات و خیرات کرنے والے مرد، صدقات و خیرات کرنے والی عورتیں، 10 شانیں بیان کی گئی ہیں، بہت تفصیل ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مومنانہ شان کے ساتھ زندہ رہیے، منافقانہ پہچان کے ساتھ نہیں۔ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، معاہدہ کرے گا بدعہدی کرے گا، اور اگر تھوڑی سی نوک جھونک ہو جائے، کوئی بحث، کوئی گفتگو ہو جائے، کوئی لڑائی کی پوزیشن آئے تو فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے، فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ منافق کی پہچان ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے، تو مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ شاہ کھڑا ہو کے وزیر، غلام، کوئی بھی کھڑا ہو جائے، ادنا کے اعلیٰ، ٹھیک ہے، اگر کوئی داغ دھبا ہے چہرے پر یا لباس پر تو وہ چوکتا نہیں ہے، فوراً ظاہر کر دیتا ہے کہ جناب آپ کے لباس پر کھلا جگہ یا آپ کے چہرے پر، جسم پر کھلا جگہ داغ و دھبا ہے، آپ جا کر کے صاف کرائیے۔ اور آپ انتہائی مسرت کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ فوراً اٹھتے ہیں اور جا کر کے لباس تبدیل کرنا ہوتا ہے، لباس تبدیل کرتے ہیں، چہرے کو دھونا ہوتا ہے، چہرے کو دھوتے ہیں اور اپنے داغ دھبے کو صاف کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن آئینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اس مہم میں اتنا متحرک اور فعال ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بار کھڑے ہوں آئینے کے سامنے یا 1000 بار، اپنی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹتا، جتنی بار کھڑے ہوں گے اتنی بار آپ کو دکھائے گا۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے ظاہر کو دکھاتا ہے، آپ کے باطن میں، ٹوہ میں، تجسس میں نہیں لگتا، اور وہ غیبت بھی نہیں کرتا آپ کی۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ داغ آپ کے چہرے پر ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، صرف آپ ہی کو بتائے گا، اور سائلنس موڈ میں،
صرف آپ کو بتائے گا، آپ کے برابر والے کو نہیں بتائے گا. اور جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے چلے جائیں گے، دوسرا اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا تم سے پہلے والا جو تھا اس میں یہ داغ دھبا تھا. وہ نہیں دکھاتا، وہ جس کا ہوتا ہے اسی کو دکھاتا ہے، کسی اور سے نہیں کہتا. وہ چوراہوں پر ہنڈیاں نہیں پھوڑتا لوگوں کے عیبوں کی ہے، وہ سطر پوچھی کرتا ہے، سطر سے کام لیتا ہے. ہاں وہ ایسا نہیں کرتا. اور اتنا مخلص ہوتا ہے وہ کہ اگر ایک بار آپ اپنے جسم سے، اپنے لباس سے اس داغ، اس دھبے کو دھو کر کے، صاف کر کے اس کے سامنے ایک بار نہیں 1000 بار آئیں، کبھی زندگی میں یاد نہیں دلاتا کہ تمہارے اندر یہ داغ تھا، یہ دھبا تھا، یہ عیب تھا. تم نے صاف کر دیا، اس نے بھی ختم کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد حضور ارسلان ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے ختم کر دیا، اس نے بھی ختم کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ 7 پشتوں تک یاد دلا رہے ہیں اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، اس کا سگڑ دادا ایسا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضور مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ، حضور سید رفیع صاحب قبلہ. تو آئینہ بنو جناب، آپ آئینہ بنو، آپ آئینہ بننا پڑے گا آپ کو. اور سنی اگر آئینہ نہیں ہے تو پھر کون آئینہ بنے گا؟ اور امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا چاہنے والا اور ماننے والا اگر آئینہ نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ اللہ نے ہندوستان کو ایک ایسا آئینہ دیا جس میں سب نے، بدعقیدہ نے اپنی بدعقیدگی کو دیکھ لیا، بدعمل نے اپنی بدعملی کو دیکھ لیا، بد اخلاق نے اپنی بد اخلاقی کو دیکھ لیا، کم علم نے اپنے کم علمی کو دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا. ایک ایسا آئینہ دیا امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ. اور قرآن کے حوالے سے کہتا ہوں، قرآن نے 2 چیزوں کو شفا کہا، ایک قرآن کو اور ایک شہد کو. قرآن میں بھی شفا ہے اور شہد میں بھی شفا ہے. اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا مجموع الفتاوی، فتاوی رضویہ شریف، امام اہل سنت اس شہد کی مکھی کے مثل ہیں جو مختلف باغات، مختلف پھولوں اور مختلف پھلوں پر بیٹھ کر کے اور اچھا بہترین رس لینے کے بعد آ کر کے ایک شہد کے چھتے میں آ کر کے اس کو جمع کر دیتا ہے. جس طرح شہد کی مکھی مختلف باغوں میں جاتی ہے، مختلف پھولوں کا، مختلف پھلوں کا رس لے کر کے ایک بہترین عمدہ شہد آپ کو بنا کر کے تیار کر کے دیتی ہے. امام اہل سنت بھی 1400 سال کے علماء کی بارگاہوں میں بیٹھے ہیں، 1300 سال کے علماء کی بارگاہوں میں بیٹھے ہیں، اور سید علماء کی بارگاہوں میں، اور کسی پھول کے پاس، کسی پھل کے پاس، رنگ برنگے پھولوں کے پاس، رنگ برنگے پھلوں کے پاس، اور ایک شہد تیار کر کے فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، امام عشق و محبت. اسی میں نے جو آیت پڑھی 57 نمبر سورہ یونس کی، جس میں شفا کہا گیا ہے قرآن کو، آپ تفسیر پڑھیے صحابہ اور تابعین کی اور تبع تابعین کی تفسیر پڑھیے. کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھ. کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھ. صحابہ اور تابعین کے پاس آئے کہ ہمارے بیماری ہے، ہمارے جسم بیمار ہے، فرمایا قرآن پڑھو. اللہ نے فرمایا اس میں شفا ہے، اس میں جسموں کی بھی شفا ہے، اس میں روحوں کی بھی شفا ہے، اس میں ہر بیماری کی، اس میں جسمانی بیماری کی بھی شفا ہے، اس میں روحانی بیماری کی بھی شفا ہے، اس میں ظاہری بیماری کی بھی شفا ہے، اس میں باطنی بیماری کی بھی شفا ہے. اور شہد کو شفا بتایا گیا، لیکن جناب یاد رکھنا کبھی کبھی شہد ایک بار میں اس کی شفا ظاہر نہیں ہوتی ہے. اگر فتاوی رضویہ کو ایک بار پڑھنے میں شفا نہ ملے تو دوبارہ پڑھ لینا، تیبارہ پڑھ لینا. جتنی بار پڑھو گے اتنا ہی شہد نکھر کر کے ملے گا اور شفا ملے گی. ہی ایک اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے بھی تھے نا، یہ شہد اللہ کے رسول نے فرمایا اور پیو، انہوں نے پھر پیا اور پیو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری، یہ جو میرا مرض تھا، یہ جو میری تکلیف تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اور پیو. جا کر اور پیا، جب اور پیا تو حاضر ہوئے اللہ کے رسول اب مجھے شفا. تو ممکن ہے کہ ایک بار میں کسی کو شفا نہ ملے، تو بار بار فتاوی رضویہ کو پڑھو، انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اور اس وقت تک پڑھو جب تک شفا نہ مل جائے. اور کوئی میرے جانے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کہہ کر کے نہیں گئے، فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے کہہ کر کے گئے. میں اس سے کہوں گا قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ پڑھو.
قرآن و حدیث کو صحیح سے پڑھنا ہے کہ کیا لکھا ہے اس میں اور کیا کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے. اگر اس کو صحیح سے سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف کو پڑھو، انشاءاللہ العزیز بہترین طریقے سے سمجھ میں آئے گی. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. تفسیر پڑھنا چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کو پڑھو، حدیث پڑھنا چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کو پڑھو، فقہ پڑھنا چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کو پڑھو، شرح پڑھنا چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کو پڑھو، عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کو پڑھو، عمل کی درستگی چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ کو پڑھو، اخلاق کی درستگی چاہتے ہو تو فتاوی رضویہ شریف کو پڑھو. الحمدللہ تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، فردہ یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. اور علامہ ہدایت رسول رامپوری علی رحمۃ الرضوان جو میرے شہر رامپور کے ایک عظیم جید عالم دین امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے زمانے کے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے انتہائی عقیدت رکھنے والے، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ان کے تیجے کی فاتحہ کے سوم کی فاتحہ کے موقع پر ان کے ایصال ثواب کے لیے اپنا مشہور کلام لکھا، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو والا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ علامہ ہدایت رسول رامپوری ایک نعت لکھتے ہیں اور اسی میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی منقبت لکھتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. وہ لکھتے ہیں، اور رامپور کی زبان شہر رامپور کی دیکھنا بریلی سے متصل ہونے کی وجہ ہے یہ قرب کا تو فائدہ ہوتا ہے نا حضرت، سبحان اللہ جوار کا. مجاورت اسی کو تو کہتے ہیں، مجاور متصل قریب اسی کو تو کہتے ہیں جو پڑوس سے فائدہ اٹھائے. بزرگوں کے جوار و پڑوس سے یہ صدقہ ملتا ہے. اور خود شہر رامپور بھی اولیاء کا مدفن ہے، اولیاء کی آرام گاہ ہے، صالحین کی آرام گاہ ہے. علامہ ہدایت رسول رامپوری لکھتے ہیں، مجھے بھی دکھا وہ ادا تاج والے کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے، نہ تجھ میں خدا ہے نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے خدا سے جدا. تجھے کون سمجھے تجھے کون بوجھے، تو بے شک ہے سر خدا تاج والے. زمانے کی کشتی کا حکم خدا سے، تو ہے ناخدا باخدا تاج والے. درودوں کے قابل سلاموں کے لائق تیری شان صلی اعلیٰ تاج والے. تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں یا رسول اللہ، یہ رامپور کی زبان ہے، میرے شہر کی زبان ہے. تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رسا تاج والے. کون؟ تیرا پاک نائب، تیرا سچا وارث، تیرا بندہ احمد رضا تاج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. سبحان اللہ. تیرا پاک نائب، تیرا سچا وارث، تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. نہ لے کافروں سے مدد کوئی، سنی صلح کل کے فتنے مٹا تاج والے. صحابہ کے دشمن رہے خار ہر جا دلیل، صحابہ کے دشمن رہے خار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے. اور تیرے واسطے میں ہدایت کی تیرے، یہی ہے خدا سے دعا تاج والے. زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.